اور اس کے لیے بہت سے ایسی کوالٹیز اور ٹریٹس ہیں جن کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، جیسے شکر گزاری، اسی طرح سے صلہ رحمی کرتے رہنا، اسی طرح اپنے لائف سٹائل کو مینیج کرنا جس میں ایکسرسائز ہے، سونا، کھانا پینا، پھر یہ کہ کوالٹی ٹائم کیسے میں اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے گھر والوں کو دے سکتی ہوں اور اپنے لیے بھی نکال سکتی ہوں، اپنی نیند کو کیسے پورا کر سکتی ہوں، کوئی پرپز فل کام میں کیسے کر سکتی ہوں، پھر اسی طرح جو بھی کامیابیاں میں نے حاصل کی ان کو میں کیسے سیلیبریٹ کر سکتی ہوں، کہیں اگر باہر جانا ہے جہاں پہ شریعت کے حساب سے بھی اور ادروائز بھی سیفٹی ہے تو میں کیسے جاؤں گی وہاں پہ، پھر یہ کہ اپنی نمازوں کی کوالٹی کو کیسے بہتر کروں. کتنی خواتین مجھے یہی کہتی ہیں کہ ہم نمازوں کو بہت اچھی طرح پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ ہسبینڈ کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اور یہ بھی کرنا ہوتا ہے. تو ایک خاتون جن کے ہسبینڈ ان سے ذرا دور ہیں تو ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ اس کو اویل کر سکتی ہیں. اسی طرح سے پازیٹیو ایموشنز کو اپنے اندر لے کر آنا. جذبات کی جہاں تک بات ہے نا تو ایسے ریلیشن شپ میں ایموشنل وپ لیش ہوتا ہے، یعنی کوڑے لگتے رہتے ہیں جذبات کے، ہر وقت کوئی نہ کوئی دل کو کھٹکا بھی لگا رہتا ہے، پریشانی بھی رہتی ہے اور کئی چیزیں برداشت سے باہر ہو رہی ہوتی ہیں. آپ سمجھیں کہ آپ ایموشنل رولر کوسٹر پہ ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کسی لمبی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور باری ہی نہیں آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ آپ اوپر چڑھ رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ راستہ کدھر سے نکلے گا اور پھر ایک دم لگتا ہے کسی کھائی میں جا کے گر گئے. تو ان جذبات کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس پہ اپنے کام کرنا پڑے گا. آپ نیٹ کھولیں اور یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو بہت ایسے لیکچرز اور ایسے مٹیریل مل جاتا ہے جس میں ایموشنل انٹیلیجنس پہ بات ہوتی ہے، تو اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں. یعنی سارا دن اس انتظار میں بیٹھنا کہ اب اگلا ٹرپ شوہر کا کب ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایموشنلی ساؤنڈ کرنا شروع کر دیں. کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب میرا بات ہی کرنے کو دل نہیں چاہتا. اور کئی دفعہ پھر ایسے فیزز بھی آتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں. اب اس میں بھی کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ایک دوسرے کو بتا دینا اور تھوڑی سی اپنی فن ٹائمز ڈیفائن کر لینا، اور جب کوئی ڈیفیکلٹ ٹائمز ہوں تو تھوڑا جسے کہتے ہیں کہ ہاتھ ہولا کر دینا، یعنی تھوڑا سا ٹائم لے لینا کہ اچھا آج کل مثلاً بچوں کے ایگزامز ہیں تو اگر ہم ڈیلی بات کرتے ہیں تو میں 2 یا 3 دن بعد بات کروں گی. اسی طرح سے ہسبینڈ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس پورے ویک میں بہت اوور ورکڈ ہوں، بجائے اس کے کہ آپ وہی 3-4 دفعہ کوئی کنورسیشن کریں، کوئی بات چیت کریں اور پھر ناراضگیاں ہوں کہ دوسرے اسپاؤس نے کوئی لفٹ نہیں کرائی. اچھا، اس میں ایک اور بھی جو چیلنج آتا ہے وہ ڈفرینس ان دا ٹائم زونز آ جاتا ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ جب کسی کا دن ہے، کسی کی رات ہے، کوئی تھکا ہوا ہے، کوئی فریش ہے، ہمیں ویسے ہی ایک ایکسٹرا ڈوز ایمپتھی کی چاہیے ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ جی دوسرا جو شخص ہے وہ کیوں اس وقت ہم سے ذرا دور ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے دماغ میں امیجن کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت وہاں پہ کیا کیا حالات ہوں گے، کیا کیا کام ان کو کرنے پڑ رہے ہیں، اور تھوڑی اپنی پیشنس اور برداشت اور انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے اس کو بڑھانا ہوتا ہے. اس میں کچھ سکیجول کیا جا سکتا ہے، ایسے ٹائم دیکھے جا سکتے ہیں جب دونوں کمپیریٹیولی فریش بھی ہوں اور الرٹ بھی ہوں. آپ دیکھیں ہم اپنے اور رشتہ داروں سے بھی جب بات کرتے ہیں جو باہر ہوتے ہیں تو یہ چیلنج آتا ہے. میرے بھی کئی رشتہ دار باہر ہیں اور کئی دفعہ اگر وہ بات کرنا چاہیں تو آپ سوچیں کہ میں نے ان کو ٹائم دیا ہوتا ہے لیکن ان کی صبح ہوتی ہے، میری رات ہوتی ہے، اور جب وہ مجھے کال کرتے ہیں تو میں صبح دیکھتی ہوں کہ ڈھیر ساری مسڈ کالز ہیں، کیونکہ میں اتنی تھکی ہوتی ہوں، بیڈ پہ لیٹی ہوتی ہوں، سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ابھی بات کرنی ہے لیکن آنکھ لگ جاتی ہے. تو یہی سلسلہ جو ہوتا ہے اسپاؤزز کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اپنے ٹائمنگز کو اس کے حوالے سے سیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اس سے بڑے بھی کچھ چیلنجز ہیں، جیسے انسیکیورٹی کی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو بار بار بات کرتے ہوئے یا بات نہیں بھی کر رہے تو آپ کو ایسے مومنٹس آپ کے اوپر آتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تھریٹ ہے یا کوئی انایڈیکویسی ہے. اس میں جب ہم دیکھتے ہیں باقی افراد کی طرف تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ تو بڑا فلفلنگ قسم کا ریلیشن شپ گزار رہے ہیں اور میں اس وقت کیا کروں. تو بات یہ کہ کبھی کبھار اگر ایسے مومنٹس آتے ہیں تو دیٹ از نارمل نا. کسی بھی ریلیشن شپ میں ہم تھوڑی دیر کے لیے یا مومنٹیرلی کبھی انسیکیور ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کرونک قسم کی انسیکیورٹی آپ کی زندگی میں ہے تو وہ ایک پرابلم ہے، کیونکہ وہ آپ کے ریلیشن شپ کو اندر سے کھانا شروع کر دے گی. کیونکہ جب آپ کو ہر وقت انسیکیورٹی ہے تو اب کیا ہوگا، آپ جو ہے ریلیکس نہیں کر سکیں گے اور آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ صحیح طریقے سے انگیج نہیں ہو پائیں گے.
آپ کو ہر وقت یہ فکر ہوگی کہ کوئی گڑبڑ ہے، کوئی مسئلہ ہے، اور آپ اس مسئلے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشانی میں ہیں. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے. اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ہر وقت ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے، ان کو جیلس فیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. کئی دفعہ وہ ایکیوز بہت جلدی کرتے ہیں فوراً کہ تم نے یہ کیا ہوگا، تم نے اس سے بات کیوں کی. ڈیمانڈنگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، مجھے ابھی یہ چیک کرواؤ، اور لوگوں کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ اسٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے فلاں کے اوپر یہ کمنٹ پاس کی، اس کو یہ کیوں کہا، اس سے ساتھ یہ کیوں کیا. اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جو ٹرسٹ ہے وہ اور زیادہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ آپ بھیک مانگ رہے ہیں، اور آپ کو بہت ہی بری فیلنگ آتی ہے اپنے بارے میں. یو ڈونٹ ایون لائک یور سیلف. تو اب کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یاد رکھنی کہ انسیکیورٹی اگر آ رہی ہے، جا رہی ہے، تو ٹھیک ہے، نارمل سی بات ہے. لیکن اگر بار بار پاپ اپ ہو رہی ہے تو آپ اس کو اپنے اسپاؤس کے ساتھ ڈسکس کر لیں کہ میں تھوڑا سا انسیکیور محسوس کر رہی ہوں، اور ساتھ آپ بتائیں کہ کیا چیز آپ کو وری کر رہی ہے. کہ مثلاً آج کل آپ مجھ سے کم بات کر رہے ہیں. اچھا، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اتنے ایموشنل پچ کے ساتھ ہسبینڈ کو اپروچ کرتے ہیں، رونا دھونا، اور پھر کہتے ہیں مجھے بتائیں مجھ میں کیا کمی ہے، مجھے بتائیں میرا کیا مسئلہ ہے. ایسی بات نہیں کرنی ہوتی نا، بہت سینسیبل اور اچھے انداز میں بات کرنی ہوتی ہے کہ وہ ہسبینڈ اوائڈ نہ کرے. پھر یہ کہ اسپاؤس کو ٹائم دینا چاہیے رسپونڈ کرنے کا، کہ اچھا وہ اگر وہ کہتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں ویسا تمہارا وہم ہے، تو پھر تھوڑی سی اسپیس دے دینی چاہیے. ہاں، یہ میں ضرور کہتی ہوں کہ آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے. میں ایسے بھی اسپاؤزز کو جانتی ہوں، خواتین کو، جن کو نظر آ رہا ہوتا ہے، جن کی چھٹی حص کہہ رہی ہوتی ہے، جن کو اپنے ہسبینڈ کے بیہیویئر میں چینجز نظر آ رہے ہوتے ہیں، پیٹرن میں چینجز نظر آ رہے ہوتے ہیں. کچھ اور لوگ بھی ان کو کچھ انڈیکیشن دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں نہیں میرا شوہر ایسا نہیں ہے. بالکل اندھا اعتماد. تو اندھا اعتماد ہم نے کسی پہ نہیں کرنا ہوتا، ہم نے سوچ سمجھ کے عقل کے استعمال کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اور اگر ڈیپ قسم کی انسیکیورٹی ہے، بہت ہی زیادہ شدید ہے، تو پھر سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنی ویلیو بڑھانی ہوتی ہے. یعنی اپنے آپ کو خود ویلیو کرنا سیکھنا ہوتا ہے. اسی طرح اپنی سیلف اسٹیم کو بلڈ کرنا ہوتا ہے. پھر یہ کہ ایک بیہیویئر ہوتا ہے کئی دفعہ ایسے لوگوں کا جس کو ہم کہتے ہیں کو ڈیپینڈنٹ بیہیویئر، یعنی ان کو ہر وقت اپنے اسپاؤس کے ساتھ پیراسائٹ کی طرح چپکنا ہوتا ہے. اس میں سے اپنے آپ کو نکالنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں پھر اس طرح کی ڈیپ انسیکیورٹی دیتا ہے کہ ذرا سا کسی نے ادھر سے ادھر کسی سے بات کر لی، کسی کے ساتھ بیٹھ گیا، تو ہمیں مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور اپنے آپ کے اوپر تھوڑا سا بھروسہ رکھنا کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو آئی کین ڈیل ود دیٹ. اسی طرح جیلسی ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ جیلسی ان لوگوں سے بھی ہوتی ہے، جیسے ہسبینڈ نے کہا کہ میں ذرا ویکینڈ پہ دوستوں کی طرف چلا جاتا ہوں، سارے دوست زہر لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنا غصہ آتا ہے. یا یہ کہ آفس میں اگر کسی باس کی بات کی یا کلیگ کی بات کی، اور اگر ان کلیگس میں سے کوئی فیمیل ہے اور ہسبینڈ کا بھی ذرا ایسا سٹائل ہے کہ بڑا کیجول سا ہے. اچھا، یہ چیز ہسبینڈ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ہسبینڈ گھر فون کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی بیگم صاحبہ تو اور رشتہ داروں کے ساتھ انجوائے کر رہی ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ جیلسی آ سکتی ہے کہ کمال ہے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو یہ تو کبھی شاپنگ پہ جا رہی ہیں، کبھی ادھر ایکٹیویٹی کر رہی ہیں، کبھی کچھ اور کر رہی ہیں، اور مجھے پوچھ ہی نہیں رہی ہیں. اسی طرح جیلسی وائف کو تب بھی ہوتی ہے جب ہسبینڈ چھٹی پہ آتے ہیں. بیوی بڑی تیار ہوتی ہے اور بڑی خوش ہوتی ہے، اور اس کو ہوتا ہے کہ اچھا ہم کوئی ٹائم سپینڈ کریں گے، لیکن اس کو یہ جیلسی ہو رہی ہے کہ وہ کئی دفعہ ساس سسر کہہ دیتے ہیں اچھا بیٹا فلاں کی طرف چلو، فلاں کے ساتھ بیٹھو، ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو. اور وہ یہ سوچتی ہے کہ بھئی یہ میرا شوہر ہے، میرے ساتھ تو اس کا ٹائم ہی نہیں آ رہا. تو تھوڑی بہت لٹل جیلسی اگین آپس کے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرتی ہے. آپ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. انکنٹرول قسم کی اگر وہاں پہ جیلسی آنا شروع ہو جائے تو اب اس میں کیا ہے، اب تجسس بڑھ جائے گا، اس کے علاوہ پوزیسونیس بہت زیادہ ہو جائے گی، انسیکیورٹی بڑھ جائے گی، غصہ بڑھ جائے گا، شیم کا ایلیمنٹ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہوتا ہے کہ اچھا میں جیلس ہو رہی ہوں، اچھا میں کیوں جیلس ہو رہی ہوں. بہت آرام سے تحمل کے ساتھ اپنے آپ سے بات کرنی ہوتی ہے، دعائیں پڑھ کے، نفل پڑھ کے، تھوڑی سی واک کر کے، پانی پی کے، پھر آرام سے بیٹھ کے بات کرنی ہے. پھر یہ کہ اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اچھا مجھے کیوں یہ جیلسی آ رہی ہے، کیا یہ جینون کوئی بات ہے، کوئی سالڈ ایویڈنس ہے میرے پاس، یا میری امیجنیشن جو ہے مجھے پتہ نہیں کہاں تک پہنچا رہی ہے. تو اپنی امیجنیشن کو بھی تھوڑی سی باغیں ڈالنی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ
یہ جو بدلے کی گیم ہے نا وہ نہیں کھیلنی ہوتی. یہ آج کل کے ینگ کپلز میں بہت ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر تم اپنی کولیگ کے ساتھ کہیں کھانے پہ گئے ہو تو میں بھی کسی میل کے ساتھ، کزن ہے یا اگر میں جاب کرتی ہوں یہاں پہ تو میں بھی کسی کے ساتھ جاؤں گی، میں بھی فلرٹ کر کے تمہیں دکھاؤں گی، میں بھی کسی کے ساتھ سیلفی کھینچوں گی اور پوسٹ کر کے تمہیں دکھاؤں گی. دس از ناٹ رائٹ. چاہے وہ شوہر کرے چاہے وہ بیوی کرے، یہ اچھا رویہ تو نہیں ہے نا کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو برج کریں، آپ اس میں اور غلط ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈالنا شروع ہو گئے. اپنے اسپاؤس سے بات کرنی چاہیے اور جب جیلسی ہو تو اس کو ایکیوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی فیلنگز بتانی چاہیے کہ مجھے جیلسی فیل ہو رہی ہے، اور پوچھنا چاہیے کہ وٹ از اٹ، ہاؤ ڈو یو تھنک آئی کین ریزالو اٹ، میں کیسے اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کروں. اور اس میں مس کمیونیکیشن جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں مس کمیونیکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کسی بھی ریلیشن شپ میں جب دو افراد ہوتے ہیں وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں تو آ سکتی ہے، لیکن جب وہ ڈسٹنس زیادہ ہو جائے گا تو پھر زیادہ مس کمیونیکیشن ہوگی. پھر آپ دیکھیں کہ ہم کیونکہ واٹس ایپ، اسکائپ اور اس طرح کے مختلف میڈیمز استعمال کرتے ہیں آپس میں انٹریکٹ کرنے کے لیے، اور اگر ہم ریٹن میسیجز بھیجتے ہیں اس میں بہت مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری وہ نان وربل وہ تو نہیں ہوتی نا بات چیت، تو کئی دفعہ الفاظ صحیح ہوتے ہیں لیکن اب ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس ٹون میں کہے گئے ہیں. اس کی وجہ سے ہم ان باتوں کو اپنی نروز پہ سوار کر لیتے ہیں کہ فلاں نے شاید مجھے یہ بات اس طرح سے بولتی ہے. تو جب بھی آپ کو لگے کہ آپ ہرٹ ہوئے ہیں یا کنفیوز ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو سب سے پہلا میسج یہ دیں کہ یہاں پر میں نے اپنے اسپاؤس کی بات کو صحیح طرح نہیں سمجھا. تو اپنے آپ کو پاز پہ لے کر جائیں، بالکل اوور ریئیکٹ نہیں کریں، اپنی ٹرو فیلنگز بتا دیں کہ مجھے اس وقت ایسا محسوس ہوا، اور اپنے اسپاؤس سے پوچھ لیں کہ آپ نے کس سینس میں مجھے یہ بات بولی تھی، اگر آپ مجھے ایکسپلین کر دیں اس کو. اچھا کچھ رشتوں میں، بلکہ بہت سے ایسے رشتے ہیں، یہاں پہ پہلے بھی اس فورم پہ کئی دفعہ اس طرح کے سوال آئے، جو ایک سٹون والنگ ہوتی ہے، یعنی ایک سائلنٹ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، اور وہ جو سائلنٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک قسم کا ہتھیار ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اسکیپ کر جاتے ہیں اور اس سے دوسرے انسان کو بہت کنٹرول کرتے ہیں، اور اتنی ڈیفیکلٹ سچویشن دوسرے کے لیے بن جاتی ہے کیونکہ آپ کسی طور پہ بھی اس کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہے، کوئی ریلیشن شپ نہیں بلڈ کر رہے. دوسرا انسان کریزی ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اس کو اتنی سخت فرسٹریشن محسوس ہوتی ہے اور وہ بار بار گیس کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا، اچھا یہ وجہ ہوئی، اچھا یہ وجہ ہوئی، اچھا کیا وجہ ہوئی. راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور اس کو اپنے بارے میں اتنے ڈاؤٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا اس کے گوسٹ بڑھتے چلے جاتے ہیں. کئی لوگ تو آپ کو دیکھیں بلاک کر دیتے ہیں، ہسبینڈ وائف جو ہیں یہ بہت گیمز ایسی کھیلتے ہیں کہ بس بلاک کر دیا کہ بس آپ نے ورچولی ڈس اپیئر کر دیا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے کیوں کیا ایسے نا، میں دوسرے اپنے ساتھی کو، اپنے اسپاؤس کو کیا پنش کرنا چاہ رہا ہوں، ہرٹ کرنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یا تو میرے جذبات بھڑک اٹھے ہیں یا یہ کہ مجھے اس مسئلے کو صحیح طرح ڈیل نہیں کرنا آتا. تو دیٹ از مائی چیلنج. بجائے اس کے کہ میں دوسرے کو ایک شٹ اپ کال دوں، اس کو دیوار کے ساتھ لگا دوں، اس کو کرش کر دوں، مجھے اپنے اوپر کام کرنا ہے. اور اسی طرح ایسے مسئلوں کو جانے نہیں دینا چاہیے. اس سے بہت زیادہ اپنے اوپر ہرٹ اپنے آپ کو کرنے سے یا فرسٹریٹ ہونے سے مسائل نہیں حل ہوتے، بلکہ اسے ڈیل کرنے کے طریقے جو ہیں وہ سیکھنے چاہیے. اور وہی بات ہے کہ آپ نیٹ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت سے ایکسپرٹس کی ایسی ٹاکس بھی آپ کو ملتی ہیں، وہ بھی سن سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ اوورلی پوزیسو ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، چاہے لانگ ڈسٹینس پہ ہیں، وہ دوسرے ساتھی کی زندگی کو جیرن بنا دیتے ہیں. وہ کئی دفعہ یہ کہتے ہیں ہر وقت کیمرہ کھلا رکھو، ہر وقت فون آن رکھو، جو بھی تم کرو میں نے سنتے رہنا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، ہر وقت میرے لیے ایکسیسیبل ہو، ہر چیز کے مجھے اپڈیٹ دو. یہ بھی نا دوسرے انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک شخص اگر دوسرے شہر میں یا ملک میں بیٹھا ہے وہ بھی نہیں کر پاتا، یا ایک بیوی جو ہے وہ گھر میں بیٹھی ہے، اس نے بھی 100 معاملے نپٹانے ہیں، اس کے لیے بھی بہت ہی عذاب ہو جاتا ہے. کئی دفعہ اگر ایک بیوی کہیں جا رہی ہے اور اب وہ جب واپس آ رہی ہے تو لیٹس سے 5 منٹ لیٹ ہوگی، آدھا گھنٹہ لیٹ ہوگی، راستے میں کوئی اور کام یاد آ گیا تو اس کو کتنی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں کہ تم کہاں تھی، کیوں نہیں تم نے مجھے فوراً بتایا. پھر یہ کہ بہت سارے اور ریلیشن شپس کو ہم نگلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اس میں اس پورے جو سینیریو میں ایک جو بہت مشکل چیلنج ہے وہ ہے چیٹنگ کا. اس کے بارے میں ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دس از دا موسٹ فیئرڈ پرابلم ان لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ.
پہلے تو صرف مطلب یہ خواتین کا ڈر ہوتا تھا، ان کو ہوتا تھا کہ جی میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کسی نہ کسی ایکسٹرا میریٹل افیئر میں چلے جائیں گے، ظاہر ہے اگر وہ 1 سال نہیں آئے 2 سال نہیں آئے تو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کیسے رہ رہے ہیں۔ اب تو یہ کہ خواتین کے بھی بہت سے ایسے چیلنجز ہوتے ہیں، میرے پاس ایسے چیلنجز باقاعدہ آتے ہیں کہ مطلب میں بہت لونلی تھی، میرے پاس کوئی میرا ساتھی نہیں تھا، کسی سے بات نہیں میں کر سکتی تھی، ہسبینڈ بھی مجھے بہت انفریکوینٹ کال کرتے ہیں یا بہت ڈرائی قسم کی کنورسیشن ہماری ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا ایکسیس آج کل سب کے پاس ہے، اور وہ یہی ہوتا ہے ون فائن ڈے ایسی میں نے کسی سے چیٹ کرنی شروع کر دی کیونکہ میں بہت بور ہو رہی تھی اینڈ آئی گاٹ انٹو رانگ ریلیشن شپ۔ ویسے تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں، جس پہ کافی ریسرچ ہے، کہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں چیٹنگ نہیں کرتے زیادہ تر لوگ، کیونکہ ان کو ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ لیکن ایک بری خبر یہ ہے کہ اوور آل ویسے آج کل حالات ایسے ہیں کہ چیٹنگ کامن ہوتی جا رہی ہے، اور وہی ایک ایمان کی کمی ہے، اور اس کے علاوہ جو اصول ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے ہم اس پہ نہیں چل رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں بے باکی بہت زیادہ ہے، تو پھر یہ مسائل جو ہیں یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے مسائل اگر ہم دیکھ لیں، اب آپ دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ مطلب وہی بات ہے، ایک قسم کا وہ سنگل پیرنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کا ریلیشن شپ نہیں اتنا ہوتا۔ بچے اکثر جب چھوٹے ہوتے ہیں پھر بھی کئی دفعہ وہ کیمرے کے سامنے آ کر بات کر لیتے ہیں فادر سے، لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ ڈسٹنٹ ہوتے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر ٹائم زون کا ڈفرنس ہے تو وہی بات ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں، بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اسی طرح سے جب وہ آتے بھی ہیں تو اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، تو بچوں کے ساتھ وہ ریلیشن شپ کی باؤنڈری نہیں سیٹ کر پاتے۔ میں بہت سی ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جس میں پرابلم یہ ہوتی ہے، مثلاً وائف کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو کافی ڈسپلن کیا ہے، اور اب میرے ہسبینڈ آئے ہیں کیونکہ وہ لیٹس سے 3 ویکس کے لیے آئے ہیں، تو وہ ان کو ہر غلط چیز کی اجازت دے رہے ہیں کیونکہ اب وہ ان کو اوور پیمپر کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ہوتا نہیں ہوں، یہ بھی اجازت دے دو، یہ بھی دے دو، جنک بھی میرے ساتھ خوب کھائیں، اسکرین ٹائم بھی خوب لے لیں، راتوں کو بھی جاگ لیں۔ اور وہ ماں کہتی ہے کہ میں سخت پریشان رہتی ہوں کہ میں کیسے مینٹین کروں۔ اچھا، اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے، کئی دفعہ کچھ خواتین بہت زیادہ پیرنٹنگ میں ایکسپرٹ نہیں ہوتی، ان کو گرپ نہیں ہوتی، ہسبینڈ کی ہوتی ہے۔ اب ہسبینڈ جب آتے ہیں دیکھتے ہیں گھر بکھرا ہوا ہے تو وہ بات بات پہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچے اس کا بھی ایڈوانٹیج لیتے ہیں، بچے ہر بات میں معصوم بن جاتے ہیں، اور جو ماں کو الزامات نہیں بھی دینے چاہیے وہ ابا کے سامنے دیتے جاتے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں جن میں کہ تھوڑا سا محتاط رویے سے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سٹڈیز ان کی ہوتی ہیں، ماں کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے، گھر بھی چلانا ہے، باقی بھی دیکھنا ہے، سٹڈیز بھی۔ ہر ماں جو گھر میں ہوتی ہے، یعنی کہ جو فل فیملی ہوتی ہے لوکل وہیں پہ رہتی ہے گراؤنڈ پہ، تو وہ تو اماں کہتی ہیں نا آنے دو تمہارے ابا کو، تو ان کی رسپانسبلٹیز شیئر ہو جاتی ہیں، لیکن اکثر ایسے موقع پہ یہ رسپانسبلٹیز فادرز نہیں شیئر کر پا رہے ہوتے، حالانکہ ان کو کرنی چاہیے، ان کو کوئی نہ کوئی ٹائم نکال کے اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ تو فیملیز ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں، فیملی فیل بہت کم ہوتی ہے۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جیسے کچھ فیملیز ہوتی ہیں نا جو سال ہر سال اسی کرائسس میں ہوتی ہیں اور ایسے الگ رہتی ہیں، تو شروع میں تو ہوتا ہے کہ جو وائفس ہوتی ہیں وہ روتی دھوتی رہتی ہیں، اور بچے بھی بار بار کہتے رہتے ہیں ہم مس کر رہے ہیں مس کر رہے ہیں۔ اب ایک سٹیج آتی ہے، لیٹس سے کوئی ریٹائرمنٹ کا پلان آ گیا، یا کسی وجہ سے جاب ختم ہو گئی، 8 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، اب جی ہسبینڈ واپس آ گئے ہیں اپنے شہر میں، اپنے اس گھر میں، اب انہوں نے جانا نہیں ہے، اب انہوں نے اکٹھے ہی رہنا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا سینیریو ہو جاتا ہے۔ اب بیوی اور بچے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اکیلے رہنے کے اور اپنی مرضی سے پورا سسٹم رن کرنے کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب ان کا دل نہیں چاہتا، یعنی وہ باقاعدہ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ کتنی وائفز اس طرح شیئر کرتی ہیں کہ بھی شروع میں میرے ہسبینڈ جاتے تھے تو میں انہیں بہت مس کرتی تھی، بچے بھی مس کرتے تھے، اب ہمیں مصیبت لگنی شروع ہو جاتی ہے کہ یا تو یہ پرماننٹلی واپس آ گئے ہیں، یا یہ کہ جب بھی یہ آتے ہیں تو اب ہمیں مزہ نہیں آتا اس وقت، کیونکہ وہی بات ہے کہ کوئی آپ کا ریلیشن شپ نہیں بلڈ ہوا، پرائرٹیز کا بھی فرق ہو جاتا ہے۔ بچے دیکھیں انہوں نے کیا دیکھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ باپ نے فیملی کو پرائرٹی نہیں دی، پیسے کو دی۔ اچھا، وہ بھی مختلف نیڈز ہو سکتی ہیں نا، کہ جی لیٹس سے کوئی قرض چڑھا ہوا ہے، یا آپ کو لگا کہ آپ کو یہاں پہ ویسی جاب نہیں مل رہی تھی، یا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، لیکن بچے نے یہ سیکھا کہ آپ دارالکفر میں بھی جا سکتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، آپ فیملی سے الگ بھی رہ لیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، یعنی فیملی کی پرائرٹی ہمیشہ بچے کے لیے نیچے چلی جاتی ہے، اور بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی پھر اپنے لیے سیلف سینٹرڈ پلانز بنانا شروع کر دیتے ہیں، وہ فیملی فیل کی طرف نہیں جاتے۔
اب اس میں کچھ فکی پوائنٹس بھی آتے ہیں، میں بہت ڈیٹیل میں، کیونکہ میں مفتی تو ہوں نہیں، میں تو اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوں، لیکن جو کچھ فقہا اور اسکالرس اس کے بارے میں بتاتے ہیں، جیسے ایک کویشچن ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک شوہر اور بیوی الگ رہ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ان کی ایک فزیکل نیڈ بھی تو ہے نا، ایک انٹیمیسی کی نیڈ ہے. سب سے بڑا مسئلہ اسی بات کا ہے جس کو کہ کبھی ڈسکس نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر بات چیت نہیں کی جاتی. اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ 6 منتھ سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے unless there is a valid reason، اور وہ ویلڈ ریزن کوئی شوہر یا بیوی ڈیفائن نہیں کریں گے. they should go to a scholar and they should discuss with a scholar، اور جب وہ اسکالر سے ڈسکس کرتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے. پلس یہ کہ اگر یہ 6 مہینے بھی الگ ہیں تو بیوی کی کنسینٹ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ زبردستی اس سے انگوٹھا لگوایا جائے کہ بھئی تم ہاں بولو. وہ دل سے یہ ایکسیپٹ کرے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ چیلنج ہے اور پریکٹیکلی میرے ہسبینڈ کو جانا پڑا ہے، جیسے بات ہو رہی ہے کبھی پڑھائی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جہاد کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ کے راستے میں کوئی ایسا سفر ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی جائز ضرورت ہو سکتی ہے جو ہماری شریعت اور دین الاؤ کرتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کی سیفٹی بھی ہونی چاہیے، وہ خاتون جو ہیں وہ سیف محسوس کریں. یہ نہیں کہ آپ اس کو جہاں چھوڑ کے گئے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیف جگہ ہے، اس بیوی کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ آئی وڈ بی کمفرٹیبل اوور ہیئر، میں یہاں پہ رہنا چاہوں گی. اور اگر بیوی ایگری نہیں کرتی تو پھر ان کو کسی اسکالر کے پاس جانا چاہیے اور وہاں پر ان کو پھر بات چیت کرنی چاہیے اور ان کو پورے اپنی باتیں ایکسپلین کرنی چاہیے. یعنی کہ علماء تو کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ساتھ نہیں رہتا اور اتنے بڑے چیلنجز ہو جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ اس شادی کو ختم کر دیا جائے. لیکن یہ فیصلے خود سے نہیں آپ لے سکتے کہ بس آپ نے اب یہ میرے منہ سے ایک لفظ سن لیا اور اب آپ کہیں، بہت سے لوگ کہیں کہ بس ٹھیک ہے میں نے ساتھ ہی نہیں رہنا، کیونکہ بہت سی سچویشن دنیا میں اب چینج ہوتی جا رہی ہیں. اور جو میں نے آپ کو انیشیلی اتنی لمبی ڈسکشن میں بتایا، پہلے ان معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ان معاملات کو درست کیا جائے اور ساتھ ساتھ اسکالرس کو بھی انگیج کیا جائے. اسی طرح جیسے آن لائن نکاح کی بات ہوتی ہے تو یہ بھی ایک ویلڈ ہے چیز جو کہ کی جا سکتی ہے، جس میں کہ ظاہر آپ کے وٹنسز وغیرہ سارے جو ہیں وہ موجود ہوں. لانگ ڈسٹنس ریلیشن شپ میں جو ایک بہت بڑا چیلنج آتا ہے وہ انٹیمیسی کا آتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہسبینڈ وائف ٹوٹلی الگ ہیں تو اس میں اب کیا ہو. اب اس میں بھی اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ایسی بات چیت کر سکتے ہیں جس سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پلیئر سیکھ کریں، ٹھیک ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بہت کامن سوال جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ از میسٹربیشن الاؤڈ، تو میسٹربیشن از حرام، لیکن اس میں ایکسیپشن کہاں آتی ہے؟ جہاں پہ کسی کو لگے کہ وہ زنا کی طرف جا سکتا ہے تو وہاں پر اس کی گنجائش نکلتی ہے. ایسے تمام معاملات میں بھی میں یہی کہوں گی کہ جس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی اسکالر سے جا کر پراپر طریقے سے بات چیت کر کے ہسبینڈ وائف ان معاملات کو بھی پورا سیٹل کریں کہ جی ہم نے اتنے عرصے الگ رہنا ہے اور اس طریقے سے رہنا ہے تو ہمیں کس کس چیز کی اجازت ہے. کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اگر آپ اپنی کوئی ایسی پکچرز ڈالتے ہیں، کئی دفعہ وائفس مجھ سے پوچھتی ہیں کہ جی میرے ہسبینڈ اناپروپریٹ، وہاں پہ جو بیڈ روم کی وہ گفتگو ہے وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن وہ سوشل میڈیا چیٹنگ پہ وہ ایسی گفتگو میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی میں ان کے ساتھ ایسی اپنی پکچرز وغیرہ شیئر کروں تو میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہوتا ہے نا یہ بہت ہی ٹرکی اور بہت ہی ڈیفیکلٹ جگہ ہوتی ہے، اور اس میں جب آپ ایسی کوئی اپنی پکچرز ڈال دیتے ہیں یا ایسا کوئی معاملہ کر دیتے ہیں تو آپ اپنے لیے مسائل بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ کا فون چوری ہو گیا، فون ہیک ہو گیا، اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، تو ایسی تمام امیجز جو ہیں وہ کہاں تک جا سکتی ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ان معاملات میں محتاط طریقے سے لے کے جانا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے جو میں پرسنل یہ سمجھتی ہوں کہ انسان تھوڑا کھا لے لیکن یہ کہ اپنی فیملی کے ساتھ رہے، انسان اپنے اندر ایک قناعت لے کر آئے. یعنی اگر ہم اپنی خواہشات کو بڑھاتے جائیں اور یہ سوچیں کہ پھر ادھر ادھر ادھر، تو دیر از، اسے کہتے ہیں نا کہ کہاں پہ ہم حد بندی کریں گے. اور اتنے سالوں کے بعد جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں دکھ ہی یہ رہ جاتا ہے کہ جی میرا تو جو رشتہ تھا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، وہ بنا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے ان چیزوں پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا جو اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی. جن پہ انویسٹ کرنا چاہیے تھا ان پہ ہم نے انویسٹ نہیں کیا. تو یہ تمام سچویشنز ہیں جو کہ جن کو دیکھنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. بہت ڈیٹیل میں بہت اچھے سے آپ نے ایسے تمام مسائل پہ نظر ثانی کی. جزاک اللہ خیر. اب کچھ سوالات ہیں اگر آپ کے تو پلیز ہینڈ ریز کیجیے، اور کچھ لوگوں نے کچھ سوالات کیے ہیں جو میں پوچھتی ہوں. ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں.